حد درجہ قابل احترام معززین کرام، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے، اور ماہ محرم میں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگوں قبا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقائے کار نے، آپ کے جانثاروں نے وہ عظیم اور بے مثال قربانی پیش کی کہ جس کی نظیر قیامت تک ملنا مشکل ہے۔ آج بھی پوری امت اور انسانیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کی مقروض ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آج اہل بیت نبوت کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، آپ کی اولاد پاک، آپ کی ذریت طاہرہ، آپ کی اہل بیت کی شان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنی اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنے کی ترغیب دلائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور اہل بیت کا باہمی تعلق کیا تھا۔ یہ 1-2 باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں اچھی طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیا جائے تو بہت سے عقدے حل ہو جاتے، انسان بہت سی پیچیدگیوں سے بچ جاتا، اور جو صراط مستقیم ہے، جو راہ اعتدال ہے، اور جو عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کا ہے، وہ روشن ہو کر سب کے سامنے آئے۔ سب سے پہلے فضیلت اہل بیت کا ذکر خود قرآن حکیم نے فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 33 کا آخری حصہ ہم نے خطبہ میں سنا۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور اللہ پاک تمہیں خوب پاکیزہ اور ستھرا فرمانا چاہتا ہے۔ سنن ترمذی میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے ایک پورا باب ذکر کیا ہے، اور باب کا نام ہی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما۔ یہ باب آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گا، صحیح مسلم میں بھی، سنن ترمذی میں بھی، کم و بیش احادیث کی جتنی کتب ہیں ان کتب کے اندر جب فضائل کا باب ذکر کیا جاتا ہے تو اہل بیت نبوت کی فضیلت کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں، محدثین کرام انہیں اپنی کتب احادیث میں درج فرما۔ امام ترمذی نے اس باب میں حدیث نمبر 3787 یہ روایت فرمائی۔ راوی حدیث عمر بن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت سلمہ کے پہلے خاوند سے بیٹے، عمر نام ہے، والدہ سلمہ ہیں، اور والد حضرت سلمہ کے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہ، جن کے انتقال کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے نکاح فرمایا اور انہیں اپنی زوجیت سے مشرف فرما کر ام المؤمنین کے بلند منصب پہ فائز فرما۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وہ سوتیلے بیٹے حضرت سلمہ سے پہلے خاوند سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہی فی بیت سلمہ،
عمر کہتے ہیں یہ میری والدہ ام سلمہ کے گھر آپ کے حجر اقدس میں یہ آیت نازل، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ وحسنا وحسین، آیت نازل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلواتے ہیں، حضرت حسن کو بلواتے ہیں، حضرت حسین کو بلواتے ہیں، فجل لہم بکساء، حضور نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ ان تینوں ہستیوں کو اپنی چادر میں اپنے ساتھ اڑا لیں۔ اور دوسری روایت میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ چادر خیبر کے علاقے کی بنی ہوئی تھی جو حضور نے اوڑھی ہوئی تھی۔ ان تینوں کو حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اپنی چادر میں اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ وعلی خلف ظہری، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کے پیچھے کھڑے تھے، فجل لہ بکساء، رسول اللہ نے حضرت علی کو بھی چادر اڑا دی۔ اب چادر کے اندر یہ پانچوں عظیم ہستیاں موجود ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی، فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی، شہزادگان فاطمہ و علی حضرت حسن و حسین بھی، اور خود حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ چونکہ اس موقع پر حضور نے سب کو اپنی اس کسا کے اندر، کسا عربی میں چادر کو کہتے ہیں، اس لیے ان ہستیوں کو آل کسا بھی کہا جاتا ہے، اسی حدیث کی نسبت سے حضور نے ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کر، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، مولا یہ میری فاطمہ ہے، مولا یہ میرا حسن، یہ میرا حسین، یہ میرا علی ہے، مولا یہ میری اہل بیت ہے، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، مولا ان سے ناپاکی کو دور کر دے، الہی ان سے پلیدی کو دور فرما دے، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، مولا ان سب کو خوب ستھرا اور پاکیزہ فرما۔ اندازہ فرمائیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارادہ الہی بھی یہی ہے، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ کا ارادہ فرمانا اس میں اور مخلوق کے ارادہ کرنے میں بے پناہ فرق ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے مخلوق کے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں۔ مخلوق 100 ارادے کرتی ہے وہ پورے نہیں ہوتے، انسان 100 منصوبے بناتا ہے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں، یہ مخلوق کے ارادے ہیں، یہ مخلوق کے منصوبے ہیں، خالق کا ارادہ، خالق کا منصوبہ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا جو فیصلہ ہوا کرتا ہے وہ ہر حال میں پورا ہو کے رہتا۔ جب اللہ نے اہل بیت نبوت کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا، جب اللہ نے انہیں طاہر، انہیں مطہر، انہیں طیب، انہیں پاکیزہ، انہیں مقدس کرنے کا ارادہ فرما لیا، اب یہ ارادہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، یہ ادھورا رہ سکتا ہی نہیں۔ ارادہ الہی بھی نفاذ کے لیے کافی تھا، مگر ارادہ الہی کے ساتھ ساتھ یہاں دعائے محمدی بھی شامل ہو گئی۔ انما یرید اللہ میں ارادہ الہی تھا، اور سنن ترمذی کی حدیث جسے دیگر ائمہ حدیث نے بھی روایت کیا ہے، اس میں رسول اللہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ میری اہل بیت، مولا ان سے ناپاکی دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، الہی انہیں خوب خوب ستھرا اور پاکیزہ کر۔ ارادہ الہی اور دعائے محمدی کی برکت سے اللہ نے اہل بیت کو پاکیزگیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انہیں طہارتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انہیں طیب فرما دیا ہے، اور جو ان سے جڑے گا، جو ان سے محبت رکھے گا، جو دل میں ان سے الفت اور پیار رکھے گا، اللہ اس دل کو بھی پاک اور طاہر فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حجر اقدس میں یہ واقعہ پیش آیا، وہ کہتی ہیں وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، جب اللہ کے رسول نے دعا مانگی تو حضرت ام سلمہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا، حضور مجھے بھی چادر میں لے لیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے بھی ان میں شامل فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا انت علی مقامی، اے ام سلمہ تم اپنے منصب پہ موجود ہو، وانت علی خیر، اور ام سلمہ تم بھلائی اور خیر پر ہو، تم میری زوجہ ہو، تم بھی اہل بیت میں شامل ہو، تمہارا رتبہ اپنا ہے لیکن ان کا رتبہ اپنا ہے۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت نبوت میں شامل ہیں،
ان کے رتبے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو رتبہ خصوصاً ان ہستیوں کا ہے، جو سیدہ کائنات کا ہے، جو علی المرتضیٰ کا ہے، جو حسنین کریمین کا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے اہل بیت کی عظمت کو اور اپنے اور ان کے تعلق کو واضح کیا۔ اسی سنن ترمذی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت زید بن ارقم سے بھی یہ روایت ہے اور دیگر صحابہ سے بھی یہ منقول۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے صحابہ، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اشارہ کر چکے تھے کہ آئندہ برس میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا۔ دین کا خلاصہ جو پیغام آپ لے کر آئے تھے، 23 سال کے عرصے میں جو آپ نے پیغام دیا تھا، اس سب کو اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں ارشاد فرما چکے تھے۔ اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنے بعد تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعد، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا امرین، 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسری سے بڑھ کر، وہ دونوں چیزیں عظمت والی ہیں، دونوں برکت والی ہیں، لیکن ایک دوسری سے برتر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الی الارض۔ فرمایا میرے بعد جو تمہارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، جو تمہارے لیے وجہ رشد بنے گا، جو تمہیں ہر گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم پہ گامزن رکھے گا، رسول اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور کتاب اللہ کی ایک بڑی پیاری مثال حضور نے یہاں ارشاد فرمائی، فرمایا کتاب اللہ کو یوں سمجھو حبل ممدود من السماء الی الارض۔ فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ صرف قرآن ہی نہیں ہے، یہ یوں سمجھو کہ ایک آسمان سے زمین تک ایک لٹکی ہوئی رسی ہے۔ جس طرح اوپر چھت سے رسی لٹک رہی ہو، جو رسی کو مضبوطی سے تھام لے وہ چھت پہ پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ رسی اسے چھت تک پہنچا کے رہتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن، یہ ہدایت کی رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی۔ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا، جس کی فکر، جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ، جس کا عمل اور جس کے اخلاق قرآن کے مطابق ہو جاتے ہیں، اسے اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ رسی اسے رب کی بارگاہ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی۔ اور دوسری چیز فرمایا وعطرتی اہل بیتی، فرمایا میری امت قرآن کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جس کو اگر تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، وہ میری اہل بیت ہے۔ عطرتی اہل بیتی، میری اہل بیت، میرے شہزادگان اور ان کا طریقہ وہ میرے بعد تمہارے لیے ہدایت کی وجہ بنے گا۔ اگر ان کے طریقے پہ گامزن رہو گے، ان کے رستے پہ رہو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا کتاب اللہ اور میری اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جو اہل بیت کا طریقہ ہے، جو مولا کائنات کا رستہ ہے، جو حسنین کریمین کا، جو فاطمۃ الزہرا کا رستہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن اور میری اہل بیت یہ علیحدہ نہیں ہوں گے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میدان محشر کے اندر جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت وہ دونوں وہاں اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے ہونے تک یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اللہ کے رسول امت کو متنبہ کر رہے ہیں، فرمایا میری امت دھیان رکھنا میرے بعد ان دونوں سے تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے،
کیف تخلفونی فیہما، میں نے پردہ کر جانا ہے، میرا وصال ہو جانا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تم دھیان رکھنا میرے جانے کے بعد قرآن سے تمہارا تعلق کیسا، اسے دھیان میں رکھنا، اور میرے جانے کے بعد میری اہل بیت سے تمہارا تعلق کیسا، اہل بیت سے اپنا تعلق اور قرآن سے اپنا تعلق۔ فانظرونی، اللہ کے رسول فرماتے فانظروا، ان دونوں کو نگاہ میں رکھنا، جتنا تمہارا تعلق ان دونوں سے مضبوط ہوگا میری ذات سے تمہارا تعلق اتنا ہی مضبوط، اور جتنا ان دونوں سے تعلق کمزور ہوگا اتنا ہی رسول اللہ سے تعلق کمزور ہوتا چلا جائے۔ گویا اس حدیث میں حضور نے واضح کر دیا کہ اہل بیت نبوت سے محبت، اہل بیت نبوت سے تعلق اور اہل بیت نبوت سے تمسک، تمسک کا معنی ان کی رستے پہ چلنا، ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے، یہ وہ چیز ہے جو بارگاہ نبوت تک پہنچا۔ تیسری حدیث اسی سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے میری امت اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، رب سے محبت یہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا، اور کیوں؟ فرمایا لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ وہ رب تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے، اللہ کے تم پر بے پناہ احسانات ہیں، اللہ کی تم پر بے پناہ نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ قرآن فرماتا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اہل ایمان رب کی ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کریں، ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا واحبونی بحب اللہ، اے لوگوں مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ یہ جملہ پچھلے جملے ہی کا تسلسل ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا، فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے، کیوں؟ کہ کائنات میں اللہ کی نعمت عظمی محمد الرسول اللہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، جس نعمت کا اللہ نے احسان جتایا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ حضور فرماتے رب سے محبت کرو نعمتوں کی وجہ سے، اور اگر رب سے محبت ہے تو پھر مجھ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ گویا بتا دیا کہ میری اور رب کی محبت الگ الگ نہیں ہے، جو ان میں تفریق کرتا ہے وہ گمراہی پر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ محبت رسول اور محبت خدا ایک ہی چیز ہے۔ یہاں حضور نے پھر تیسری چیز کا بھی ذکر فرمایا، فرمایا واحبوا اہل بیتی بحبی، اللہ سے محبت کرو نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو رب کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ گویا جسے دعوی محبت رسول ہے اس کے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت لازماً ہوتی، رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ ادھورا ہے، محبت رسول کا دعویٰ ناقص ہے، محبت رسول کا دعویٰ ناتمام ہے۔ یہ کامل تب ہوگا جب محبت رسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول کی محبت بھی دل میں ہے۔ اور صرف محبت ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت سے اگر کوئی غلط رویہ اپناتا ہے رسول اللہ کو اس سے شدید غصہ آتا، حضور شدید ناراض ہوتے ہیں اگر آپ کی اہل بیت سے انسان کا رویہ درست۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں اس حدیث کو روایت فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے سنن احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، سنن نسائی کی حدیث نمبر 8176، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ چچا ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا لوگوں سن لو ام الرجل سن وہ ابی ہے،
انسان کا چچا اس کے باپ کی جگہ پہ ہوا کرتا ہے۔ عباس میرے چچا ہیں، یہ میرے باپ کے قائم مقام ہیں، یہ میرے باپ کی جگہ پر ہے۔ اور حدیث انسان سنتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعوت فکر دیتی ہے حدیث کہ ہم نے دھیان دینا ہے، توجہ کرنی ہے کہ اہل بیت نبوت سے ہمارا تعلق کیسا۔ عباس ابن عبد المطلب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، یا رسول اللہ قریش کے کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی تازگی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُ، اور یا رسول اللہ جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے چہرے ہی بدل جاتے ہیں، ان کے چہروں کے تاثرات ہی بدل جاتے ہیں، آپس میں کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، آپس میں فرحت و انبساط کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ، تازگی اور بشاشت کے ساتھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں دیکھتے ہی ان کے چہرے ہی بدل جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے چچا رسول اللہ کی خدمت میں شکایت کر رہے ہیں کچھ لوگ۔ جب حضرت عباس نے یہ عرض کی، قال فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، حضرت عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے جب یہ سنا تو آپ شدید ناراض ہوئے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابہ۔ اہل بیت نبوت سے تعلق کیا ہونا، اہل بیت نبوت سے دل کے بارے میں ہم نے نظریہ کیا رکھنا ہے، عقیدہ اور خیال کیا رکھنا ہے، یہ حدیث وضاحت کر۔ حضرت عباس شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ لوگوں کے چہروں کے تاثرات ہمیں دیکھ کے بدل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوتے ہیں، قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل بھی نہیں ہوگا جب تک اے عباس وہ تم سے اللہ کے رسول اور میری رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں کرے گا۔ حضرت عباس کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، رسول اللہ کے چچا کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے، اس دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا جس دل میں رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ جو دل محبت اہل بیت سے خالی ہے وہ صرف محبت اہل بیت نہیں، حدیث بتا رہی وہ ایمان سے بھی خالی۔ اللہ کے رسول نے شدید غضبناک ہو کے فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا حتی یحبکم للہ، جب تک وہ تم سے رب کی رضا کے لیے محبت نہیں کرتا، والے رسول ہی، عباس سے محبت ہو، علی سے محبت ہو، فاطمہ الزہرا سے محبت ہو، حسن سے محبت ہو، حسین سے محبت ہو، رسول کی وجہ سے، والے قرابتی اور رسول اللہ کی رشتہ داری کی وجہ سے، جب یہ محبت ہوگی فرمایا تبھی ایمان دل میں داخل ہوگا۔ صحابہ کو اس نسبت کا کتنا پاس تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت نبوت سے تعلق کیسا رہا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ ارشاد مبارک امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت فرمایا، حضرت ابو بکر قسم اٹھا کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، وہی جملہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا۔ حضرت ابو بکر اسی قسم کو دہرا کے کہتے ہیں لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابت۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، رسول اللہ کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے بڑھ کے محبوب ہے۔ کیوں محبوب ہے کہ ابو بکر صدیق کے دل میں ایمان سب سے بڑھ کر ہے، اور ایمان کی نشانی رسول اللہ کی اہل بیت اور رشتہ داروں سے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3710، حضرت انس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانے مبارکہ میں جب قحط پڑا استسقا بالعباس بن عبد المطلب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
قحط سالی کے زمانے میں جب نماز استسقاء ادا فرمائی اور جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے تو جانتے ہیں کس کے وسیلے سے سیدنا عمر فاروق نے دعا مانگی؟ ابھی جو حدیث ہم نے حضرت عباس کی سنی ہے اس حدیث کی تشریح حضرت عمر کا یہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ کے قرابت داروں کے ساتھ، رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ صحابہ کا رویہ کیا تھا؟ قحط سالی ہے، زمانہ خلافت فاروقی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، دعا کا موقع آتا ہے، حضرت عمر فاروق استسقا بالعباس بن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3710 کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، مولا ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، مولا تو باران رحمت برسا دیا کرتا، الہی تیری رحمت سوکھے کھیتوں کو ہرا کر دیا کرتی تھی۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، مولا آج ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے مولا ہم باران رحمت کے طلبگار ہیں۔ الہی کھیتیاں ویران ہو چکی ہیں، زمین خشک ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، تیری مخلوق پریشان ہے، مولا تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کر۔ حضرت انس خادم الرسول کا فرماتے ہیں فیسقون، جب رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر نے بارگاہ الہی میں پیش کیا، اللہ کی رحمت ان پہ برس پڑے، باران رحمت انہیں نصیب ہو گئی اور خشک سالی دور ہو گئی۔ حضرت عمر کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ ان کی نگاہ میں اہل بیت نبوت کا مقام کیا۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ جب حضرت عباس کو آتا ہوا دیکھتے، سواری پہ سوار ہوتے تھے تو نیچے اتر آتے تھے، پیدل کھڑے ہو کر حضرت عباس کا استقبال کیا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے چچا ہیں، اور حضرت حسن و حسین کو حضرت ابوبکر عمر اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، یہ رسول اللہ کے نواسے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے مبارکہ میں ہر چیز کو مدون کیا، آرگنائز کیا، اس کو ایک سسٹم کے اندر آپ لے کے آئے تھے، آپ نے صحابہ کے اہل مدینہ کے نام اور ان کی تفصیلات بھی رجسٹر میں درج فرمائے، اور سب کے لیے آپ نے وظائف بھی مقرر فرمائے۔ جب وہ وظائف والا رجسٹر مرتب ہونے لگا تو سوال پیدا ہوا کہ سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ کس کا نام آنا چاہیے؟ ایک تجویز آئی کہ امیر المومنین، چونکہ سربراہ مملکت آپ ہیں، مسلمانوں کے امیر آپ ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے خاندان کا نام ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے اس تجویز کو سنا تو فرمایا نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کی اہل بیت کے نام، سب سے پہلے رسول اللہ کے خاندان کے نام ہوں گے، پھر جس کی جتنی رسول اللہ سے قربت ہوگی اسی ترتیب سے اس کا نام آتا چلا جائے۔ فرمایا عمر اور اس کے خاندان کو وہیں رکھو جہاں اللہ نے رکھا۔ سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ کی اہل بیت نبوت کے اسماء مبارکہ کو اس رجسٹر کی زینت بنایا، اور حضرت عمر نے جو وظائف مقرر فرمائے تھے ان میں اکثر اس بنیاد پر وظائف تھے کہ کس کی اسلام کے لیے خدمات کتنی، کس نے رسول اللہ کے ساتھ کتنے غزوات میں حصہ لیا، کس نے کتنی جب مرتبہ جہاد کیا ہے اور کتنی قربانیاں اسلام کی راہ میں دی، اس بنیاد پر آپ نے وظائف مقرر فرمائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا وظیفہ سیدنا عمر نے اتنا ہی رکھا جتنا ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کا رکھا۔ کیوں؟ فرمائے وجہ یہ ہے کہ حسن و حسین رسول اللہ کو سب سے بڑھ کر پیارے تھے، رسول اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب تھے، اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے، ان کی محبت رسول اللہ کے ان کے ساتھ پیار کی وجہ سے فرمایا ان کا وظیفہ بھی ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کے برابر۔ اور پھر جب سیدنا عمر فاروق بیت المقدس کے لیے تشریف لے جانے لگے ہیں، اس وقت مدینہ طیبہ میں اپنا نائب کسے بنانا؟ حضرت عمر فاروق نے سفر بیت المقدس کے لیے جب آپ تشریف لے گئے ہیں، مدینہ النبی کے اندر اپنا نائب بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو مقرر فرمایا۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا باہمی اعتماد، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کتنا مضبوط تھا، کتنا محبت اور کتنا پیار والا تھا کہ فاروق اعظم جانے لگے ہیں تو اپنی جگہ پر حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے گئے۔ اور اسی تعلق کا ایک بڑا خوبصورت اظہار حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ یہ بڑی عظیم خاتون ہیں، السابقات الاولات، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر ابن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، جو حضور مولا کائنات کے بھائی ہیں اور حسن و حسین کے چچا، حضرت جعفر طیار سے حضرت اسماء کا پہلا نکاح۔ حضرت جعفر کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ تشریف لائیں۔ جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت اسماء سے سیدنا ابو بکر صدیق نے نکاح فرمایا، اور جب حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھی، حضرت سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئی ہیں تو آپ کی تیمارداری حضرت اسماء بنت عمیس فرمایا، اور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کا جب جنازہ تیار ہوا تو اسے جس طرح سے ڈھانپا گیا ہے کھجوروں کی شاخوں سے، یہ طریقہ بھی حضرت اسماء بنت عمیس نے بتایا۔ آپ نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ وہاں کی جو متقی پاک باز عیسائی اہل خیر کی پردہ دار خواتین، ان کے جنازے اس طرح جایا کرتے تھے حبشہ کے اندر۔ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ کائنات کو حجاب کا بڑا خیال تھا، سیدہ کائنات کو پردے کا بڑا خیال تھا۔ آپ اس بات پہ تشویش میں مبتلا تھیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا، میری میت کو لے جایا جائے گا، کسی غیر کی نگاہ نہ ہو۔ حضرت اسماء بنت عمیس جو زوجہ ابو بکر ہیں، جو زوجہ خلیفہ اول ہیں، وہ سب سے قریب ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے۔ اور یہ چیز صرف اہل سنت کی کتب میں نہیں بلکہ اہل تشیع حضرات کی کتب کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور انہوں نے بھی اس چیز کو باقاعدہ نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری بھی کی، آپ کی عیادت بھی کی، آپ کے میت کا طریقہ جنازے کو لے جانے کا بھی انہوں نے ہی بتایا، اور وقت غسل بھی آپ کی معاونت حضرت علی المرتضیٰ کی سیدہ اسماء بنت عمیس نے فرمائی۔ اور جب خلیفہ اول کا وصال ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت اسماء سے حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح فرمایا۔ حضرت اسماء بنت عمیس کو مورخین زوجۃ الخلیفتین کہتے ہیں۔ یہ خلفائے راشدین میں دو خلفاء، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اور خلیفہ رابع، خلیفہ برحق امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ محترمہ تھی۔ جن ہستیوں میں محبت و پیار ہوتا ہے اس طرح کی رشتہ داریاں بھی انہی میں ہوا کرتی۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی فرمایا، اور نکاح فرمانے کے وقت حضرت عمر نے 40,000 درہم حق مہر حضرت ام کلثوم بنت علی کا مقرر کیا، اور آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، میں یہ نکاح صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل بیت نبوت سے میرا تعلق اور قریب ہو جائے، میرا تعلق اور مضبوط ہو جائے۔ رسول اللہ کی اہل بیت سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے میں علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کی شہزادی سے نکاح کر رہا ہوں۔ اتنا حق مہر آپ نے کسی زوجہ کا مقرر نہیں فرمایا جتنا حضرت ام کلثوم کا مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان میں ابو بکر، عمر اور عثمان کے صاحبزادگان بھی شامل ہیں۔ یہ نام حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے رکھے۔ اسی طرح سے حضرت حسن و حسین کے بیٹوں میں بھی ابو بکر اور عمر کے نام کے بیٹے شامل ہیں۔ کسی کے نام پہ اولاد کا نام تبھی رکھا جاتا ہے جب دل میں اس کا پیار، جب تک دل میں محبت نہ ہو کوئی اپنی اولاد کا نام کسی کے نام پہ نہیں رکھتا۔ حضرت علی کے دل میں شیخین کریمین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی کتنی محبت تھی۔ شیخ شریف مرتضیٰ شیعہ عالم ہیں اور ان کے متقدمین علماء میں سے، ان کی کتاب الشافی فی الامامہ، مؤسسۃ الصادق تہران سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کی 3ری جلد میں صفحہ نمبر 93 پر یہ روایت درج ہے۔
شیعہ عالم شیخ شریف مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ان سے سوال کیا کہ امیر المومنین، آپ جب خطبہ دیتے ہیں آپ خطبے میں یہ کہتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، یا اللہ ہمیں بھی یوں سیدھی راہ پہ رکھنا، ہماری اصلاح کرنا جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی۔ اے امیر المومنین بتائیے وہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ آپ نام نہیں لیتے، ویسے ہی کہتے۔ جب یہ پوچھا گیا قال، حضرت علی المرتضیٰ جواب دے رہے ہیں، اور یہ شیعہ علماء کی کتب میں باقاعدہ مندرج اور منقول ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کنہیں خلفاء راشدین سمجھتے ہیں، کن کے رستے پہ چلنے کی دعا آپ خطبے میں مانگتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں حبیبایا وعمایا ابو بکر و عمر امام الہدا شیخ الاسلام رجلا قریش۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کن کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگتا ہوں؟ لوگوں سنو، میں علی ابن ابی طالب تمہیں بتاتا ہوں، میں اپنے خطبے میں اللہ سے جن کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگتا ہوں وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے بزرگ ہیں، وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں۔ امام الہدا، وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، شیخا الاسلام، وہ اسلام کے شیخ اور بزرگ ہیں، رجلا قریش، وہ قریش کے معزز افراد ہیں، والمقتدی بہما بعد رسول اللہ، وہ ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ جو ابو بکر عمر کے رستے پہ چلے گا وہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حضرت علی کہتے ہیں جو ابو بکر اور عمر کی نشانیوں کی پیروی کرے گا، ان کی راہ کو اپنائے گا، وہ صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے۔ سیدنا عمر کا وصال ہوتا ہے، غسل دے دیا جاتا ہے، کفن دے دیا جاتا ہے، حضرت علی تشریف لاتے ہیں۔ اسی کتاب الشافی کے اندر شیخ شریف المرتضیٰ نے یہ روایت درج کی، اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کو دیکھتے ہیں کہ کفن دے دیا گیا ہے، آپ تشریف لا کے فرماتے ما علی الارض احد احب الی ان القى اللہ بصحیفتہ من هذا المسجى بین ظہرا۔ اے لوگوں سن لو، علی کو پوری روح زمین میں سے کسی شخص کا نام عمل لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہونا قبول نہیں ہے سوائے اس شخص کے جسے کفن میں ڈھانپ دیا گیا۔ وہ آپ فرما رہے تھے کہ عمر کا نام عمل لے کے علی رب کی بارگاہ میں پیش ہو، یہ مجھے محبوب ہے۔ عمر کی خدمات اتنی ہیں، عمر نے دین کی رسول اللہ کی پیروی یوں کی ہے کہ علی کو یہ محبوب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو علی کے ہاتھ میں عمر کا نام عمل۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی نگاہ میں حضرت عمر فاروق کا مقام۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام سے پیار نصیب فرمائے، اور ان ہستیوں کی سیرت اور طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد